الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أحمدك وأستعينك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا، ہمارے تمام اس مکتب کے ذمہ داروں کا، گاؤں کے ذمہ داروں کا اور جمیع برادران کا شکر گزار ہوں. آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا اور کچھ قرآن و حدیث کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور کچھ پروگرام میں نے ان طلبہ عزیز کے اور طالبات کے سنے. ان میں کیا ٹیلنٹ ہے، ان میں کیا اندر میں جوہر ہے. میرے بزرگوں، الناس معادن کا معادن الذهب والفضة. انسان کی مثال ہے کان، کھوڑ، پتھرنی، لیکن پتھر کی کان نہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ معادن ہیں، کان ہیں، اور سونے اور چاندی کی کان کی مثال دی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے ان معصوم بچوں اور بچیوں میں وہ ٹیلنٹ ہے، ان کے اندر میں وہ صلاحیتیں ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ان صلاحیتوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ذریعے سے اور ضرورت کے درجے کا دنیاوی ایجوکیشن دے کر کے وہ اندر کے جوہر، وہ اندر کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے، باہر لایا جائے، تاکہ کل آنے والے مستقبل میں یہ قوم کے امام بنے، قوم کے رہبر بنے، اور ماں بہنیں ہیں تو ایک اچھی ماں بنے، ایک اچھی بہن بنے وغیرہ ذالک. اس لیے میں آپ سبھی حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں، آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ اس دھوپ میں بیٹھنے کو اور باوجود دل ملاتی دھوپ کے آپ حضرات کا یہاں جم کر بیٹھنا، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کو سبب خیر اور سبب نوازش بنائے. میں پہلے تو وعدہ کرتا ہوں کہ آدھ گھنٹہ آپ گھڑی دیکھ لیجئے، جب آدھ گھنٹہ ہو جائے تو میری انگلی دبا دیجئے. آدھ گھنٹے سے زیادہ بات نہیں کروں گا. مجھے آپ کے سامنے 3 مضمون پیش کرنے ہیں، اس میں سے جو ہو جائے ہو جائے. ایک مضمون تو قرآن کے حوالے سے پیش کرنا ہے، ایک مضمون رمضان کے حوالے سے پیش کرنا ہے، اور ایک مضمون رمضان کو اللہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے تقوی کی دولت کمانے اور حاصل کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے پیش کرنا ہے. شروعات کرتے ہیں کہ یہ گھڑیاں شعبان کی چل رہی ہیں.
یہ لیل و نہار ماہ شعبان کے چل رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے شعبان کو مبارک کرے۔ دیکھو اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان، ایک دعا جو ہے مطلب بین الناس ایک مشہور ہے اور لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، لیکن ایک بات بتا دو، دعا تو کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ کچھ ہی لمحات یا ساعات یا لیالی یا ایام بچے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے تک پہنچائیں گے۔ وہ مہینہ جو عظیم ہے، وہ مہینہ جو مبارک ہے، وہ مہینہ جو صبر کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو مواسات و غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس مہینے تک عافیت کے ساتھ پہنچائے۔ یہ وہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس کا ایک خاص تعلق ہے ہمارے اس پروگرام کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ پروگرام قرآن کریم کی نسبت سے ہے اور اس مہینے کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رب کریم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، کہا کیسے، کس طریقے سے، یہ ساری تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مبارک آنے والا مہمان وہ مہمان ہے، وہ رمضان ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اور امت کو اس کی قدردانی کی عافیت کے ساتھ اس تک پہنچائے اولاً، اور ثانیاً پھر اس کی قدردانی کی مجھے آپ کو اور امت کو توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بزرگوں، اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ نمبر 2، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ عطا فرمانے والے ہیں۔ بہت سارے مہینے ایسے مجھے اور آپ کو اور امت کو زندگی میں مل چکے ہیں، اور دعا کرتے ہیں بے شمار اللہ عطا کریں۔ تو یہ مہینہ جو اللہ نے دیا ہے، اور وہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے، پچھلی امتوں پر بھی کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر میں تقوی پیدا ہو۔ میرے بزرگوں، تقوی کیا ہے؟ تقوی کرنے کا نام نہیں ہے۔ میں بہت مختصراً بات کو عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ 3 چیزیں آدھ گھنٹے میں پیش کرنی ہے، لمبا مضمون ہے، اگر وقت ہو تو 2 گھنٹے چاہیے، لیکن میں اس کو شارٹ کر کے سمجھتا ہوں جی تو سمجھاتا ہوں۔ تو اے ایمان والو، تم کو تقوی کے لیے یہ مہینہ ہم نے عطا فرمایا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی وہ ہے کہ جس تقوی کا تعلق بھی قرآن سے ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو اقوم راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ قرآن ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ خیر اور بھی آیات ہے، مجھے اس میں نہیں جانا۔ مطلب یہ کہ یہ مہینہ دیا ہے تقوی کے لیے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کو اگر سمجھایا جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے تو لمحوں میں نہیں، ساعتوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، زندگیوں میں زندگی کا دامن تنگ پڑ جائے، زندگی کا دامن تنگ پڑ جائے، تقوی کا بھاشن پورا نہ ہو۔ شارٹ میں سمجھا دو، تقوی کہتے ہیں، تقوی کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی بچنے کا نام ہے، تقوی رکنے کا نام ہے۔ ماہ مبارک آ رہا ہے، ایک آدمی
کرے بہت کچھ، مثلاً صبح صادق سے لے کر قرآن لے کر بیٹھ جائے، غروب آفتاب تک تلاوت کرتا رہے۔ کوئی صبح صادق سے لے کر کے کھڑا ہو جائے، غروب آفتاب تک نماز پڑھتا رہے۔ کوئی صبح صادق سے لے کر کے تھیلا بھر کے بیٹھ جائے، غروب آفتاب تک روپیے پیسے دھن دولت مال اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا رہے، لیکن وہ رکے نہیں۔ وہ رکنا جو شریعت چاہتی ہے، کھانے سے، پینے سے، شہوات سے، بتاؤ اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو تقوی نام ہے بچنے کا، تقوی نام ہے رکنے کا، تقوی نام ہے برائیوں سے بچنے کا، تقوی نام ہے ان چیزوں سے بچنے کا جو اللہ نے بچنے کو فرمایا ہے۔ ارے روزے جیسا عمل جس کے بارے میں ہم فضائل اعمال کی تعلیم میں سنتے ہیں اور سنا ہے بارہا کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ فتوے کے طور پر نہیں، یہ تقوی کے طور پر ہے کہ روزے کا ثواب نہ پاوے گا، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا۔ ایسے ایک نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کئی جو ہے رمضان 10 20 ہے نا، 50 رمضان نصیب ہوئے، لیکن 50 رمضان کے بعد بھی تقوی نصیب نہ ہوا۔ اللہ میری آپ کی اس بدقسمتی سے اور امت کی حفاظت فرمائے، اللہ مجھے آپ کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو تقوی نام ہے بچنے کا، تقوی نام ہے بچنے کا۔ اب کس سے بچنے کا؟ تو میں نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، جن چیزوں سے بچنے کو رمضان میں اسپیشلی اور عمومی زندگی میں اللہ جو چاہتے ہیں ان سے بچنے کا۔ اب میں آپ کو آج کے ماحول کے حساب سے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، ہے نا، اس سے تھوڑا آپ کو تقوی کا میننگ آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ میں نے بتایا اس کے لیے تو زندگی کا دامن تنگ پڑ جائے، لیکن کچھ میننگ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ نام سنا ہوگا آپ نے لقمان حکیم کا۔ لقمان حکیم وہ اللہ کے بندے ہیں کہ اللہ نے جن کو حکمت عطا فرمائی تھی، جن کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت عطا فرمانے والے اللہ خود اپنے بندے لقمان کے بارے میں یوں فرماتے ہیں قرآن میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ لمبا مضمون ہے۔ یہ لقمان حکمت ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم کہیں اور یوں فرماتے ہیں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کسی کو حکمت مل جائے وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے خیر کثیر مل گئی، بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ ان کی باتیں بڑی حکمت بھری ہوتی تھی، ان کے کام بڑے حکمت بھرے ہوتے تھے، ان کی باتیں حکمت بھری ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان میں سے وہ نصیحتیں اتنی اچھی تھی کہ ان نصیحتوں میں کچھ نصیحتوں کا ذکر رب کریم نے قرآن کریم میں کیا۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ۔ او میرے پیارے بیٹے، تو نیک کر لے تو بد کر لے، تو اچھا کر لے تو برا کر لے، تکن فی صخرۃ، پہاڑ کی چٹان کی نیچے رہ کر کر لے، او فی السماوات، کسی آسمان میں جا کر کر لے، او فی الارض، زمین کے کسی کونے میں جا کر کر لے، اچھا کر لے برا کر لے، دن میں کرے رات میں کرے، جلوت میں کرے خلوت میں کرے، کوئی بھی کرے، مرد کرے عورت کرے، چھوٹا کرے بڑا کرے، مالدار کرے غریب کرے، دیہاتی کرے شہری کرے، شاہ کرے رعیت میں کا کوئی کرے، کوئی بھی کر لے، یأت بہ اللہ،
اللہ میدان محشر میں اس کو لے کر کے آئے. اسی کا تو نام تقویٰ ہے. کہیں نصیحت فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. نماز قائم کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اور ما اصابک پر صبر کرنا. میں نے بتایا رمضان آ رہا ہے، صبر کا مہینہ ہے. صبر مصیبت پر ہوتا ہے، اور مصیبت پر صبر ہوتا ہے تو صبر ایک قسم کا نہیں ہوتا. جیسے اللہ حفاظت فرمائے، کسی کو کوئی مصیبت آ گئی، آدمی اس پر صبر کرے، جیسے یہ صبر ہے، اس کو صبر علی المصیبہ کہتے ہیں. ایک صبر ہوتا ہے گناہ سے بچنا، آدمی غیبت سے بچے، آدمی جو ہے اسی طرح جو ہے حرام کمائی سے بچے، یا آدمی دنیاوی شہوات جو ناجائز ہے اس سے بچے، تو آدمی کو تکلیف پڑتی ہے، اس پر صبر کرے. یہ صبر عن المعاصی ہے. اور ایک صبر ہوتا ہے طاعت پر. جیسے رمضان آ رہا ہے، ہم کھانے سے رکے ہوئے ہیں، ہم پینے سے رکے ہوئے ہیں، ہم شہوت سے رکے ہوئے ہیں. دنیا ہے ہوٹلوں میں کھا رہی ہے، دنیا ہے گاڑیوں میں گھوم رہی ہے، اور ہم اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد میں روزے کی حالت میں قرآن لے کر بیٹھے ہیں. کوئی سجدے میں اپنا سر رکھے ہوئے، اپنا جبین خم کیے ہوئے ہے. یہ صبر ہے جس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ. فرمایا لقمان نے، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، اے میرے بیٹے امر بالمعروف کرنا، اے میرے بیٹے نہی عن المنکر کرنا، اے میرے بیٹے تجھے جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا. یہ لقمان کے بارے میں جو اصل بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ لقمان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو 6000 نصیحتیں کی، اور ایک قول میں ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو 4000 نصیحتیں کی. یہ 6000 اور 4000 نصیحتیں یاد رکھو، یہ جلسہ ہے، یہ اولیاء کا، یہ جلسہ اولیاء کا ہے. ہاں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ ان بچوں بچیوں کا ہے. ارے یہ تو معصوم ہیں، یہ تو غیر مکلف ہیں. ان کی تربیت کی ذمہ داری تو میری اور آپ کی، ماں اور باپ کی ہے. ٹائم نہیں ہے میرے پاس تربیت کی ذمہ داری کس کی اور کیسے ہیں اس کو حدیث کے حوالے سے سنانے کا، لیکن صرف اتنا سمجھیں یہ اولیاء کا جلسہ ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو 6000 نصیحتیں کرتے ہیں. میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہے، میرے بھائی سن رہے ہیں، میرے بڑے سن رہے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیا کبھی آپ اپنے ان معصوم بچوں کو لے کر کے بیٹھتے ہیں؟ ان کو اس بھاشا میں جو بھاشا وہ سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہ معصوم بچے اگر کسی کی بھاشا سمجھتے ہیں تو سب سے زیادہ ماں باپ کی بھاشا سمجھتے ہیں، اور ماں باپ کی بھاشا میں ماں کی بھاشا سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کروں گا کہ کیا آپ ان کی تربیت کے لیے وہ واقعات، وہ نصائح، وہ چیزیں جو آپ کے پاس ہے، آپ کو وراثت میں ملی ہے، یا آپ کو دینی ماحول میں اور دینی مجالس میں ملی ہے، کہ آپ اپنے ان لگتے جگر کو اور ان معصوم بچوں کی ان کی تربیت کے لیے کبھی دسترخوان پر، کبھی نہلاتے ہوئے، کبھی کھلاتے ہوئے، کیا آپ کبھی لوریاں سناتے ہوئے کیا آپ یہ نصیحتیں ان کو سناتی ہیں؟ یہ بہت بڑی کمی ہے آج کی. پھر سنتی ہے یہ اولاد، وہ سننا سنتی ہے کہ خیر اس کے کان میں پڑتا نہیں، شر ہی شر کی آمد ہوتی ہے. پھر یہ پلتا ہے اسی ماحول میں، یہ پلتی ہے بچیاں اسی ماحول میں. پھر
ان کی تربیت ہی اس طریقے سے ہوئی، ان کو پانی ہی ایسا ہی ملا ہے، اور پانی کڑوا ملا اور ہم میٹھے پھل کی امید باندھے ہوئے ہیں۔ این خیال است و محال است و جنو، یہ دیوانگی ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو 6000 نصیحتیں کرتے ہیں، ایک قول میں 4000 نصیحتیں کرتے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، شاید یہ باتیں ہی میں آپ کو سنا دوں اور اپنی بات پوری کر دوں، تب بھی میں سمجھ لوں گا اگر میں اور آپ اس پر عمل کر لیں گے تو ہمارے جلسے کا حق ادا ہو گیا۔ اب 6000 اور 4000 نصیحت کرنے والا باپ وہ حکیم باپ ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ بیٹا اتنی بڑی اتنی زیادہ نصیحتوں کو یاد نہیں رکھ پائے گا۔ ایک دن لقمان اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، میرے بیٹے میں نے تجھے 4 یا 6000 نصیحتیں کی، لیکن آج میں تیرے سامنے ان 4 یا 6000 میں کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، اور خلاصے میں 4 نصیحتیں پیش کرتا ہوں۔ کتنی بھائی؟ ارے بولو تو صحیح، تاپ تو منے لگا بھائی تبھی مروا دے جو نہ کرتی لیے آپ بھیگا تھی یہ ہرکھا تھی یہ امام اجی کا تو چھتری موسی نہ رہو دے اٹلی ہرکھا تھی ہارو رہے۔ ارے نہیں اب ہاتھی تھی یہ تو ہاتھی والا جیسا ہاری بات کریے مکی تھی تب میں نے تکلیف پڑے رہا کر اب علاقت منتا خبر پڑی چٹ لیے چاہ سن لو۔ یہ 4 نصیحتیں اگر اس مجلس میں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 یا 6000 کے خلاصے کے طور پر پیش کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میں اور آپ اور امت اس پر عمل کر لے گی تو کافی حد تک شر سے بچے گی، اور خیر اللہ سے امید ہے اللہ نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا میرے بیٹے 4 نصیحتوں میں پہلی نصیحت خلاصے کا خلاصہ، احفظ 4 فی 4، میرے بیٹے 4 چیزوں کی حفاظت کرنا، 4 چیزوں کی حفاظت کرنا 4 جگہوں میں یا 4 وقتوں میں۔ یہ بھی تقویٰ ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ تقویٰ نام ہے بچنے کا، حفاظت کرنے کا۔ 4 چیزوں کی حفاظت کرنا 4 جگہوں میں 4 وقتوں میں۔ نمبر 1 احفظ عینیک فی بیوت الناس، نمبر 2 احفظ لسانک فی مجالس الناس، نمبر 3 احفظ قلبک فی صلاتک، نمبر 4 احفظ معدتک علی مائدتک۔ یہ عربی میں ہے، وضاحت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ 4 نصیحتوں کے بعد 2 نصیحتیں اور ہیں جس کو ضمیمہ کہتے ہیں۔ ضمیمہ بھائی جیسے کہ فرض 5 ہے، ارے بولو نا بھائی نمازیں فرض کتنی ہیں؟ 5 ہے، لیکن آگے کی بھی کچھ سنتیں ہیں اور پیچھے کی بھی کچھ سنتیں ہیں، تاکہ وہ جو کمی فرض میں پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ ان سنتوں سے اور نفلوں سے اس کو کل میدان محشر میں پورا کریں گے۔ تو حضرت لقمان نے فرمایا میرے بیٹے 2 چیزیں، پھر 2 چیزیں اور بطور ضمیمے کے پیش کرتا ہوں۔ 2 چیزیں یہ کہ ایسی 2 چیزیں ہیں کہ اس کو کبھی یاد نہ کرنا، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو کبھی بھولنا نہیں۔ تو ٹوٹل کتنی سننے کی ہے؟ 8، 4 پہلے اور 2 نہ بھولنا اور 2 نہ یاد کرنا۔ اب شارٹ میں سمجھ لیجئے، پہلی نصیحت جو لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائی، احفظ عینیک فی بیوت الناس، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا لوگوں کے گھروں میں۔ میرے بزرگوں، بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ مجھے آپ کو اور میری ماں بہنوں کو اور جو سن رہا ہے اللہ اس کو سمجھا دے۔
یہ وہ زمانہ تھا لقمان کا جس زمانے میں وہ نصیحت کر رہے ہیں بیٹے کو کہ لوگوں کے گھر میں اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا. یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ماحول ایسا تھا کہ یہ عورت گھر کے باہر آپ کو کبھی بھی نظر ہی نہیں آئے گی، اور آئے گی تو ایسے لباس میں اور ایسے پردے میں آئے گی کہ اس کا آنا اور جانا کسی بھی مرد کے لیے باعث فتنہ نہیں بنے گا. یہ اس زمانے کی بات ہے. اب ایسے زمانے میں جہاں پر آپ اسلام پورا کی کسی گلی میں گھومنے لگے، یا آپ ہمت نگر کے مارکیٹ میں چلے جائیں، ارے آپ احمد آباد جیسے سٹی میں چلے جائیں، آپ کو عورت نام کی چیز نظر ہی نہ آئے تو مردوں کی آنکھوں کی حفاظت ہو ہی گئی. اور اللہ کا تو حکم ہے نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے. یہ حکم ہے. یہ حکم میری آپ کی ماں بہنوں کے لیے اصلاً نہیں، اصلاً تو پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے لیے جو میری آپ کی مائیں ہیں امہات المومنین کے لیے، اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے ہے. تو کیا امہات المومنین سے بڑھ کر کے کوئی پاک ذوات تھیں، پاک نفوس تھیں؟ نہیں. جب ان کے لیے حکم ہے گھر میں رہو. خیر مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. تو بات یہ تھی، ماحول اس زمانے کا یہ تھا. 30 منٹ کہی دے جو تو پورو نہیں تھا ضرور ہے بس بیجا کر انشاءاللہ. ہاں یہ 30 منٹ تھے گیا پہنچس باقی ہے. ہاں تو یہ جتلا باقی એટલા કહી દેવા એટલે વાત પૂરી. નસીહત તો પણ આ જો આ રેલા ઉતરી છે ના ના એટલે પડી તેસારમાં શું કરું કહો આટલું તો કહેવું પડે કે ભાઈ માહોલ એસા થા. હવે આ તો એમ કહે કે ઘરમાં ઓખોની હિફાજત કરજો એટલે શું મતલબ ઘરમાં એટલે બહાર ના કરવાની, ઘરમાં કરવાની બહાર ના કરવાની એ મતલબ તો એમ જ થાય. એટલે મારે પેલું એટલું સમજાવવું પડે કે બહાર તો કરવાની જરૂર જ નથી. باہر میں تو کوئی خاتون آپ کو نظر آئے ہی نہیں تو پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ لہذا اب مجھے سمجھانا پڑے گا اس لیے کہ سب ماشاءاللہ ہے نا. تو اب یہ سمجھانے کے لیے مجھے کچھ تفصیل کرنی پڑے گی. اب اس کو شارٹ کروں تو کیسے کروں؟ خیر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرنا اپنے گھر میں، ارے لوگوں کے گھر میں، تو گھر کے باہر تو خاتون نظر نہیں آئے گی. اب آنکھ کی بد نظری کہاں ہوگی؟ ایک ہی راستہ تھا. وہ راستہ کیا کہ آپ کسی کے گھر میں گئے، آپ کسی کے گھر میں گئے، بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا تو کسی کے گھر میں گیا، اور اس کے گھر میں گیا تو اس کی مستورات اس کے گھر میں ہیں. اب تو وہاں بد نظری کر رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں کبھی جانے کی ضرورت پڑے تو اپنے آنکھ کی حفاظت کرنا. اے میرے بزرگوں، اے میرے نونہالوں، اے میرے جوانوں، اے میری ماں بہنوں، کیا وقت آ گیا، کیا وقت آ گیا. اب اس کہاوت، اس نصیحت کو اگر آج کے ماحول میں سمجھانا چاہوں تو میں یوں کہوں، اے میرے بیٹے، اگر میرا بیٹا ہے اب میرے بیٹے کو اگر آج کے 1444 ہجری 2023 عیسوی کی آج کے اس تاریخ اور دن میں اور اس گھڑی میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا چاہوں تو میں یہ کہوں اپنے آنکھ کی حفاظت کرنا لوگوں کے گھر میں. اب بھارت اتنی بڑی خرابی ہے. اچھا ابھی یہ بھی پورا نہیں ہوا. آج کے ماحول میں اگر میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا چاہوں تو میں یہ نصیحت کروں. سن لو، یہ بچوں نے مکالمے پیش کیے موبائل کے، ہاں تو میں یوں نصیحت پیش کروں، اے میرے بیٹے اپنے آنکھ کی حفاظت کرنا. رات کے وقت میں اپنے بلینکٹ اور اپنے گودڑے میں
ارے احمد پڑھی بھائی، ہاں، اس لیے کہ اب بد نظری کے لیے نہ کسی پرائے کے گھر میں جا کر کسی مستورات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ بازاروں میں جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ارے رات کی تنہائی میں بلینکٹ اور گودڑو رضائی اپنی بھاشا میں جے کہتا ہوئے تھے، اس کے اندر میں ہاں معاف کرنا ماحول ہے، اس ماحول کے بارے میں بتانا اور آگاہ کرنا یہ ذمہ داری ہے علماء کی۔ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، حال یہ ہے کہ رات کی تنہائی میں موبائلز کے اسکرین پر اس طرح کی گندی چیزیں ایسی بلینکٹ اور لحاف کے اندر میں دیکھنا کہ مرد ہے شوہر، عورت ہے بیوی، ایک ہی جگہ پر آرام کر رہے ہیں، لیکن اس کی گندگی کا عالم یہ ہے کہ مرد یہ زیب نہیں دیتا اس کو، یہ نہیں چاہتا کہ یہ چیز بیوی دیکھے، اور بیوی یہ نہیں چاہتی کہ یہ چیز مرد دیکھے۔ اب آج کے اس دور میں نصیحت یہ ہے، چلیے جب میں کہا تو شارٹ میں بیان کر دوں تو بزرگوں یہ ٹاپ کی چیز ہو گئی، اب اس کے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے، لہذا جب اپنے لحاف میں آپ کو موبائل کے اسکرین پر بد نظری سے بچنا ہے تو کسی پرائے کے گھر میں جا کر پرائی مستورات سے بد نظری کرنا، اس سے بچنا، بازار میں بد نظری سے بچنا، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ دوسری چیز ہے احفظ لسانک فی مجالس الناس، اپنے زبان کی حفاظت کرنا لوگوں کی مجلسوں میں، جب دو چار آدمی بیٹھے ہوں تو زبان کی حفاظت کرنا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کے زمانے میں، آج کی تاریخ میں اپنے بیٹے کو نصیحت کروں تو مجھے صرف زبان کے بارے میں نہیں، مجھے اس میں اور کچھ ملانا پڑے گا۔ وہ کیا؟ اوگڑی نہ ہوگا ٹیروا، کیوں ٹیروا؟ ارے پوروے، زبان کی بھی حفاظت کرنا اور یہ انگلی کے پورووں کی بھی حفاظت کرنا، اس لیے کہ زبان سے تو 2 4 5 10 25 50 تک جو ہے تیری زبان کی برائی پھیلے گی، لیکن واٹس ایپ پر ایک کسی کی بے عزتی کے یا کسی کی برائی کے کچھ کلمات واٹس ایپ پر اپنے ان پورووں سے لکھ دیے یا زبان سے وائس میسج کر دیا تو منٹوں میں اور لحظوں میں سوشل میڈیا کے فوائد جہاں ہیں وہاں بھاری نقصانات بھی ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ بے عزتی کسی کی اور کسی کی بدنامی کے لیے تم بہت بڑا سبب بنو۔ تیسری چیز احفظ قلبک فی صلاتک، اپنے دل کی حفاظت کرنا اپنی نماز کے اندر میں۔ جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو، یعنی گولی بی پی کی کھا کر کے نماز پڑھو نہیں، حضور کے ساتھ نماز پڑھو، خشوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے پیسے اپنے کہیں رکھے تھے لیکن مجھے تلاش بسیار کیا، بہت تلاش کیا لیکن ملتے نہیں ہیں، تو کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ اور تو وہ جونی ہٹ گیا ہو، ہاں کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک وظیفہ ہے۔ کہا کیا؟ ایک کام کر، وضو ہے؟ کہا نہیں، وضو کر لے اور 2 رکعت نماز کے لیے نیت باندھ لے، وہ یاد آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، اس نے وضو کیا اور 2 رکعت کی نیت باندھی، اس کو جگہ یاد آ گئی، جلدی سے سلام پھیرا، اس لیے کہ نماز تو پڑھنی تھی نہیں، تھیلی تلاش کرنی تھی، آیا حضرت جگہ مل گئی، فرمایا جا تیرا کام ہو گیا۔ اب آج ہماری نماز کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی احفظ معدتک علی مائدتک، رمضان آ رہا ہے، اپنے معدے کی حفاظت کرنا اپنے دسترخوان پر۔
اس کا تعلق جسمانی صحت سے ہے۔ المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف یا العبد، ہاں کہ قوی مومن اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن، قوی بندہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کمزور بندے سے، اس لیے اللہ صحت بھی نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا کہ ضمیمہ لگا دیتا ہوں، ضمیمے میں 4 چیزیں، 2 نہ بھولنا، 2 کبھی یاد نہ کرنا۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، کسی کو چائے پلائی، کوئی احسان کر دیا، احسان کر نیکی کر دریا میں ڈال، کبھی اس کو یاد نہ کرنا۔ اور دوسرا، اگر تمہارے ساتھ کسی نے کوئی برائی کی ہے تو برائی کرنے پر بات ختم، اس کو کبھی یاد نہ کرنا۔ اور 2 چیزیں کبھی بھولنا نہیں، اپنی موت کو نہ بھولنا، اپنے رب کو نہ بھولنا، اپنی موت کو نہ بھولنا، اپنے رب کو نہ بھولنا، احسان کسی پر کیا نہ یاد کرنا، کوئی تم سے برائی کرے اس کو یاد نہ کرنا۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ اتنی دھوپ میں آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور بس میں قرآن کے حوالے سے صرف ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ مکتب کیا ہے؟ یہ مکتب جس کے اندر میں قرآن سکھایا جاتا ہے، جس مکتب میں اور مدارس میں قرآن کی مختلف قسم کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ کہیں تو کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، کہیں تو کوئی عالم قرآن بنتا ہے، کہیں تو کوئی قاری قرآن بنتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ حافظ ہونا، قاری ہونا، قاری ہونا، یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے حفظ کرنے پر، پڑھنے پر، تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ یہ نام ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ بہت لمبا مضمون ہے اگر آپ سمجھ سکیں، لیکن کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ بہت بہت زیادہ مبارک جگہیں ہیں، یہ مکاتب اور یہ مدارس۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک اتنی ہے کہ شارٹ میں اس کا نتیجہ سمجھا دوں، اس کو سمجھانے کے لیے مجھے ویسے آدھ گھنٹہ چاہیے، لیکن اس کا نتیجہ یہ سمجھا دوں کہ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا تب تک ہے جب تک یہ علماء اور یہ قرآن والے ہیں، اور قرآن والے تب تک ہے جب تک قرآن ہے۔ یہ دنیا تب تک ہے جب تک قرآن ہے، اور قرآن تب تک ہے جب تک یہ قرآن والے ہیں، اور قرآن والے تب تک ہے جب تک قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہ مکاتب اور یہ مدارس ہے۔ اس لیے بات یہ ہوئی کہ یہ دنیا میں جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو سو رہے ہیں، جو عیش کر رہے ہیں، یہ ان مکاتب اور یہ مدارس۔ اب آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، تو تمہاری نہیں دلیلوں بڑی بھی ہوئے تو وڈاری آپ جو اردو گھوڑوں کا لگ لے بے چرچا کر پوری کر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کی پروگرامات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پورے گاؤں کے ایک ایک مرد کو، ایک ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ قبولیت نصیب فرمائے۔ علیہ آمین تو کیوں یار علیہ مبیشہ پڑھو سے تو لے لیا جو مار مار رمضان میں چندو آ رہی پاسوں لے لے دوں کیوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ تمام تر جو ہیں خیر و برکت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اور قرآن کی دولتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اور خصوصاً ہماری یہ جو ذمہ دار حضرات ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں، جان میں، مال میں، آبرو میں، عزت میں، کاروبار میں خوب برکت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر